ایسا آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے بھی آ گیا اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر محمود. ناظرین آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مرزا سلطان احمد صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے پاکستان کے اردو ذرائع ابلاغ میں جماعت احمدیہ کے حوالے سے جو من گھڑت اور اشتعال انگیز بیان بازی کی جاتی ہے, جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں, عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کے حوالے سے سچ آپ کے سامنے رکھیں. ناظرین اس سال 7 ستمبر 2016 کو پاکستان کے 2 پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان پہ 2 پروگرام نشر ہوئے. ایک پروگرام کا نام ہے صبح نور جو کہ 92 نیوز پہ نشر ہوا, اور ایک پروگرام کا نام ہے حرف راز جو کہ نیوز ٹیلی ویژن پہ پیش ہوا. ناظرین ان پروگرام میں حسب سابق جماعت احمدیہ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جعلی حوالے, بالکل جھوٹ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے, وہ جو ہے عوام کے سامنے پیش کر کے ایک تاثر دینے کی یہ کوشش کی گئی کہ جیسے جو ہے جماعت احمدیہ کے جو عقائد ہیں وہ تو امت مسلمہ کے عقائد سے کچھ بالکل ہی مختلف ہیں شاید, اور تاریخ کے حوالے سے تاریخ کو بالکل مسخ کیا گیا, اور جسے کہنا چاہیے نا کہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. آج ہم ڈاکٹر مرزا سلطان صاحب سے جانیں گے کہ وہ کون سی تاریخی سچائیاں ہیں جن کو انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کیا اور اس پہ سچ ہے کیا. ناظرین میں آپ کے سامنے ایک پہلا کلپ رکھتا ہوں پروگرام حرف راز سے. اس پروگرام میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا پہلا جھوٹ کیا ہے اور اس پہ ہم جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے. جی چلائیے ذرا پہلا کلپ. ایسے میں برطانوی محقق ولیم ولسن ہنٹر کہتا ہے مسلمانوں کا فلسفہ جہاد برطانوی راج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ناظرین یہ اولیاء مقبول جان صاحب کے پروگرام جس میں وہ شریک ہوئے حرف راز, اس میں یہ ایک پیکج رپورٹ پیش کی گئی, اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ انہوں نے حوالہ دیا ہے ہنٹر صاحب کا کہ ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا, اور پھر اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ کہ 1857 کی جو جنگ ہے جس کو ایک طبقہ جنگ آزادی کے نام سے موسوم کرتا ہے اور مسلمانوں کے جو بعض دیگر بزرگ ہیں وہ اس کو غدر کے نام سے موسوم کرتے ہیں. اس میں مسلمانوں کا بالعموم اور کہنا چاہیے کہ جو سیاسی اور مذہبی لیڈر تھے انگریزوں سے جہاد کے حوالے سے ان کا کیا موقف تھا اور ہنٹر نے کہا کیا تھا اصل میں؟ یہ حیرت کی بات ہے کہ کم از کم 20-25 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ یہ ہنٹر کی کتاب انڈین مسلمان یا انڈین مسلمز کے نام سے یہ بار بار اس کا حوالہ دیتے ہیں. میرے خیال میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروگرام چلانے والوں نے اور اولیاء مقبول جان صاحب وغیرہ نے کبھی کتاب کھول کے بھی نہیں دیکھی ہوئی. یہ کہیں سے نقل کرتے ہیں کہ کتاب میں تو بالکل برعکس باتیں لکھی ہوئی ہیں. ہنٹر نے صرف نظریہ جہاد کا ذکر نہیں کیا تھا بلکہ قرآنی تعلیمات پہ بھی اعتراضات کیے تھے, اور سر سید احمد نے اس وقت اس کا جواب دیا تھا, اس کو بالکل جھوٹا قرار دیا تھا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں کی حکومت تھی اور انہیں پریشانی تھی کہ ہندوؤں میں بغاوت نہ ہو, سکھوں میں بغاوت نہ ہو, مسلمانوں میں بغاوت نہ ہو, غیر ملکی حکمران جو تھے. ہنٹر نے بالکل اس بات کا تجزیہ کیا ہے, نظریہ جہاد, لیکن اس نے اس کا حل کیا تجویز کیا ہے. یہ ہمیں یہ کہانیاں سنا رہے ہیں اتنے دہائیوں سے کہ ہنٹر نے ان لوگوں نے انگریزوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ذلی اور بروزی نبی ہونا چاہیے جو کہ لوگوں کو جہاد کے نظریات سے دور لے جائے. ہنٹر نے بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں لکھی, نہ پوری کتاب میں. اس نے تو بالکل برعکس بات لکھی ہے. میں اس کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اولیاء مقبول جان صاحب سے, اور وہ جو حرف راز جس کا نام رکھا ہے, حالانکہ اس میں راز کی بات کوئی نہیں, راز تو ہم ابھی کھول دیتے ہیں. اس کتاب یہ کہ ہے دا انڈین مسلمانز بائی W.W. ہنٹر, سنگے میل پبلیکیشنز. حوالہ پوری نوٹ کر لیں. صفحہ 113 اور 114 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے اس کا حل نکال لیا ہے. وہ حل یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوے سے بہت پہلے کی بات ہے. حل یہ کہ ہم نے مسلمان علماء سے فتوے لے لیے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد درست ہی نہیں, یہ تو غیر اسلامی ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں صفحہ نمبر 113 اور 114 کو غور سے پڑھیں اور اولیاء مقبول جان صاحب میری بات کا جواب دیں, یہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. چلیں اس سے بھی آگے چلتے ہیں, شاید وہ سمجھ رہے ہوں کسی ایک فرقے کے متعلق کا ہے.
وہ لکھتے ہیں آگے اٹ از اے میٹر آف کنگریچولیشن. وہ مبارکباد دے رہے ہیں انگریزوں کو اور مسلمانوں کو. کہتے کیا ہیں, اور حضرت مسیح موعود کے دعوے سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جہاد کا حل ڈھونڈ لیا. اٹ از اے میٹر آف کنگریچولیشن بوتھ فار دا مسلمانس اینڈ آور سیلوز دیٹ دیز ڈیسیجنز, یعنی وہ فتاویٰ جو علماء نے دیے ہیں وہ ذکر کر چکے ہیں, ہیو بین آن دا سائڈ آف پیس اینڈ لائلٹی, کہ ہم انگریزوں سے وفاداری کے فتوے لے چکے ہیں, ہمیں مبارک ہو. تو حل تو انہوں نے حضرت مسیح موعود کی بیسس سے بہت پہلے ڈھونڈ لیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کن کن علماء کا اس معنی میں جو بڑے علماء کا ذکر وہ کر رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا. وہ تو یہ لکھ رہے ہیں. سب سے پہلے میں ایک مثال دیتا ہوں, اب دوبارہ میں صفحہ نمبر بتاؤں گا, صفحہ نمبر 116 اور 117. وہ لکھیں جی, کہتے ہیں کہ شیعہ علماء تو یہ فتویٰ دے چکے ہیں, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو مہدی کی آمد سے پہلے جہاد درست ہی نہیں, جہاد کی شرائط اس کے علاوہ بھی پوری نہیں ہو رہی, اور شیعہ علماء تو اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہیں, اور انہوں نے تو سنیوں کے ہاتھوں سے بہت ظلم اٹھائے تھے, سنیوں کی حکومت میں بہت نقصان اٹھائے تھے, اس لیے وہ تو انگریزوں کے ساتھ ہیں. تو یہاں احمدیوں کا سوال نہیں, جماعت احمدیہ اس وقت بنی ہی نہیں تھی, وہ تو یہ شیعوں کے متعلق کہہ رہے ہیں. یہ صفحہ 116 اور 117 سے آگے جاتا ہوں. لیکن سب سے دلچسپ پوائنٹ آگے آتا ہے. سب سے بڑھ کے ان کی کون حمایت کر رہا تھا انگریزوں کی, اور ان کو کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے خلاف جہاد درست نہیں, غیر اسلامی ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ I now pass to the formal decision of the greater sect. میں اب سب سے بڑے فرقے کے فیصلے کی طرف آتا ہوں, the Sunnis, سنیوں کے بارے میں جو آج اعتراض کر رہے ہیں. As they are the most numerous class of Indian Muslims, اکثریت ہے ان کی, لازمی سی بات ہے ان کی فکر ہونی. So they have of late been most conspicuous in proclaiming that they are under no religious obligation to wage a war against the Queen. یعنی سنیوں نے سب سے زیادہ نمایاں ہو کے یہ اعلان کیا ہے, صرف علماء نے نہیں, عام لوگوں نے بھی, کہ ہم کوئین وکٹوریہ کے خلاف, ہمارے پہ کوئی مذہبی فرض نہیں کہ ہم جہاد کریں. تو کون سا فرقہ ان کا ساتھ دے رہا تھا, کون ان کے مقاصد کو پورا کر رہا تھا؟ جماعت احمدیہ کا تو وجود ہے نہیں. ہنٹر خود کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی یہ کر رہے ہیں. اور اب بات لمبی ہو جائے گی. انہوں نے بعض مولویوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے, مولوی عبداللطیف خان بہادر وغیرہ. اس کے اپینڈکس میں اس کتاب کے انہوں نے وہ فتاویٰ درج کیے ہیں جو صرف ہندوستان سے نہیں, مکہ مکرمہ سے بھی حاصل کیے گئے تھے, کہ ہندوستان انگریزوں کے تحت دارالسلام ہے. ڈاکٹر صاحب بہت دفعہ یہ بات بھی ہو چکی, لیکن میں چاہوں گا کہ چونکہ اس پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جہاد کے بارے میں, اگر میں چاہوں گا کہ مختصر طور پہ بتائیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. حضرت جہاد تو جاری ہے, تبلیغ بھی جہاد ہے. قرآن کریم کے مطابق, قرآن کریم سے جہاد سب سے افضل جہاد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا. تو وہ تبلیغ کا جہاد تو کیا ہی جماعت احمدیہ نے. میں ایک ثبوت پیش کرتا ہوں. جب عیسائیوں کی الغاز سب سے عروج میں تھی, سب سے زیادہ مخالف اشاعت و سنہ اور اہل حدیث ہے نا جماعت کے, جو رسالے خلاف لکھتے تھے, جن کا ہر شمارہ حضرت مسیح موعود کے خلاف وقف ہوتا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں مجھے کوئی ایک نام کا مضمون وہاں پہ دکھا دیں جو عیسائی پادریوں کے خلاف لکھا گیا. ان کو تو ہمت نہیں تھی عیسائی پادروں کی یہ کریں. ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ان کا جو اصل, بلکہ خیال کیا ہے, یہ ہے بھی صحیح کہ ان کے نزدیک جہاد جو ہے صرف لڑائی کا نام ہے, صرف قتل و غارت گری کا نام ہے. چلیں میں مان لیتا ہوں ان کے نزدیک ہے, تو کیا کیوں نہیں؟ 100 سال انگریز حکومت کرتا رہا, پھر اپنی سیاسی مہم کے نتیجے میں باہر نکل گیا. کروڑوں مسلمان ہندوستان میں اس وقت آباد تھے, چند ہزار انگریز صرف ہندوستان میں ایک وقت میں موجود ہوتے تھے. ایک مسلمان فی کس انگریز کو 2-2 3-3 چپیڑے بھی مار دیتا نا, تو انگریز یہاں پہ ٹک نہیں سکتا تھا. جماعت احمدیہ کا تو عقیدہ یہ تھا کہ, اور سب کا عقیدہ تھا اس وقت, یہ اب باتیں بنا رہے ہیں کہ اس وقت جہاد کی شرائط, قتال کی شرائط پوری نہیں ہوتی. ان کا عقیدہ اس کے خلاف تھا. تو یہ کیا کیوں نہیں انہوں نے؟ کیا دیوبند سے جہاد کا فتویٰ دیا گیا؟ کیا فرنگی محل سے دیا گیا؟ کیا اہل حدیث کے لیڈر جہاد کے لیے نکلے؟ کیا شیعہ لیڈر نکلے؟ کیا مسلم لیگ نے جہاد کا اعلان کیا, جو آپ کی سب سے بڑی نمائندہ سیاسی جماعت تھی؟ اس کی تو بنیاد ہی یہ تھی, جب 1906 میں بنیاد رکھی گئی, کہ پہلا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں میں برٹش گورنمنٹ سے اظہار وفاداری پیدا کرنا اور بڑھانا. تو ہم نہیں مانتے, وہ تو مانتے تھے. کس نے جہاد کیا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اس جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے کہ جو ان کے تئیں ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس, ہم چاہیں گے کہ آپ سے زیادہ استفادہ کریں. ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں آگے چل کے ایک اور جھوٹ انہوں نے بولا ہے عوام کے سامنے, ذرا چلائیے جی یہ کلپ, ذرا کیا کہتے ہیں اس میں. وہ تحریک پاکستان کی کامیابی کے بعد 1949 میں قرارداد پاکستان کی متفقہ منظوری کے ساتھ ہی مسلمان کی تعریف کر دی گئی, جس کے مطابق
अकीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान शर्त अव्वल करार पाया। डॉक्टर साहब इसमें बड़ी दिलचस्प बात की कि हुई जो है इनके बकौल 74 में है आइनी तौर पे 7 सितंबर 1974 को। ये तो करारदाद मकासद का जिक्र ले बैठे कि उस वक़्त कोई बात हुई थी ऐसी? करारदाद मकासद के हक़ में और उसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ लिखा गया है। नहीं, हम तो मुसलमान की तारीफ़ पे बात कर रहे हैं। मैं उसमें नहीं जा रहा। इन्होंने कहा मुसलमान की तारीफ़ उसमें की गई थी। मैं किसी किताब का हवाला नहीं दे रहा। मेरे सामने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिबेट्स मंडे 7 मार्च 1949 एंड बियॉन्ड, जिसमें करारदाद मकासद की बहस हुई थी, उसकी ओरिजिनल कॉपी पड़ी है। ओरिजिनल जो था रिकॉर्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी पड़ी है। मैं इनकी तसल्ली के लिए ये दोहरा देता हूँ कि वॉल्यूम 5 नंबर 1 यहाँ से शुरू हो जाएँ। इस पे लियाकत अली ख़ान साहब ने, जो मुल्क के वज़ीर आज़म थे, करारदाद मकासद पेश की और उसके हक़ में एक तकरीर भी फरमाई। इस सारे अमाउंट में कहीं मुसलमान की तारीफ़ करने का या मसला ख़त्म नबूवत का कोई ज़िक्र तक नहीं। ये सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। साबित करें अपनी बात को, हवाला दें इन्होंने कहाँ से लिया है। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से लिया है। नेशनल आर्काइव इस्लामाबाद में जाएँ, वहाँ इसका असल रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ निकालें और दिखाएँ हमें इन्होंने झूठ कहाँ से निकाला। एक लफ्ज़ नहीं वहाँ ख़त्म नबूवत का मुसलमान की तारीफ़ करने का, या लियाकत अली ख़ान साहब या की तकरीर में या करारदाद मकासद के मतन में कोई लफ्ज़ नहीं। इस पे बहस नहीं हुई। बल्कि यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके इंसाफ का तकाजा ये है कि लियाकत अली ख़ान साहब की तकरीर के कुछ हवाले बनाऊँ जो इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। यू शुड नोटिस सर, लियाकत अली ख़ान साहब कह रहे हैं, दैट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस ले एम्फसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस एंड फर्दर डिफाइंस देम बाय सेइंग दैट दीज प्रिंसिपल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे हैव बीन एनंशिएटेड बाय द इस्लाम। ये उसकी स्पिरिट थी। मैं इससे भी एक लफ्ज़ आगे जाता हूँ, जो असल दिलचस्प बात हूँ जिसकी तरफ ये मौलवी हजरात कभी आते ही नहीं। ये सारी बहस का रिकॉर्ड देख लें, इसके पेज को निकालें 94 एंड 95 जी। इसमें एक हिंदू मेंबर ने कहा कि मौलवी जो हैं तंग नज़र ख़यालात यहाँ फैला रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान ने, जो पेश कर रहे थे करारदाद मकासद, उन्होंने ये जवाब दिया कि डू नॉट फॉरगेट, फॉर गॉड्स सेक लेंड योर ईयर्स टू सच मिस्चीवियस प्रोपेगेंडा। आई वांट टू से that and give a warning to this assembly that which out of to this element which is out to disrupt Pakistan। ये कह रहे हैं ये मौलवी लोग तो पाकिस्तान को तबाह करना चाह रहे हैं, ये उनके अल्फाज हैं। and we shall not brook any longer, they have misrepresented the whole ideology of Islam to you। कि ये मौलवी हजरात ने जो आपको इस्लाम का नज़रिया पेश किया, ये सारा का सारा गलत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो करारदाद मकासद पेश करने वाले कह रहे हैं। तो उसके बाद वो ये कहते हैं कि यहाँ तक कह देते हैं कि इस्लाम की करारदाद मकासद पास होने के बाद भी लियाकत अली ख़ान साहब कह रहे हैं कि मुसलमान हेड ऑफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान का बन सकता है, यानी सरबराह हुकूमत बन सकता है। तो यहाँ पे इस तकरीर में जो लियाकत अली ख़ान साहब ने पेश की, और मैं ओरिजिनल रिकॉर्ड से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, किसी किताब से हवाला दर हवाला नहीं दे रहा, उन्होंने तो उसमें ये ख़त्म नबूवत के मसले का कोई जिक्र ही नहीं था, ना मुसलमान की डेफिनेशन का जिक्र था। दिखाएं तो सही उसके मतन में कहाँ है। करारदाद मकासद तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का हिस्सा है, कहाँ है उसमें ख़त्म नबूवत का जिक्र। डॉक्टर साहब, इस पर एक दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये उन करारदाद मकासद में जो अपने तय एक बिल्कुल झूठी बात डाल रहे हैं कि वो जिक्र है मुसलमान की तारीफ़ का, जो कि आपने बताया कि बिल्कुल भी नहीं है। आपके इल्म में होगा कि 11 अगस्त 1947 की एक तकरीर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और जिसमें उन्होंने जो है तमाम मज़ाहिब के जो है हकूक़ को इंश्योर करने की बात की। और नाज़रीन, दिलचस्प बात है कि औरिया साहब जो हैं इस तकरीर के ही मुनकर हैं कि ये तकरीर कभी हुई भी है या कायद आज़म ने ये स्पीच की भी है, जो इस पर इस जो है पाकिस्तान के बहुत से फिर अहले कलम ने उनको इस पर तहकीकी जवाब भी दिया। औरिया मकबूल जान साहब को मशवरा है कि अब इस तकरीर का इनकार करने से पहले एक बार इस्लामाबाद जाके नेशनल आर्काइव्स में तकरीर का मतन पढ़ लें। लियाकत अली ख़ान साहब ने करारदाद मकासद पेश करते हुए जो तकरीरें की थी उसमें मौलवियों को क्रिटिसाइज़ किया था, तंग नज़र तबके को क्रिटिसाइज़ किया था। इस चीज़ को पेश नज़र रखें। जी डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह नाज़रीन इकराम, इस जो है ये इन्होंने कहा अपने प्रोग्राम के दौरान
کہ 7 ستمبر 1974 کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جب جماعت احمدیہ کا ڈیلیگیشن قومی اسمبلی میں پیش ہوا، اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، دکھائیے جی کیا کہتے ہیں ذرا، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں۔ یہاں تک کہ 7 ستمبر 1974 کو مرزا ناصر محمود پاکستانی پارلیمنٹ میں 30 گھنٹے تک جاری رہنے والے مباحثے میں شیخ مفتی محمود کے دلائل کے سامنے ہار گیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے نام لیا مرزا ناصر محمود، شاید ان کو پتہ نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے اور ایسا میں عرض کر دوں کہ جو جماعت احمدیہ کے امام پیش ہوئے تھے قومی اسمبلی میں، ان کا نام تھا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب، ناصر محمود نہیں ہے، ناصر احمد صاحب ہے۔ محمود حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے نام سے، آدھا نام وہاں سے لیا اور آدھا وہاں سے لیا، یہ تو ان کے علم کا تو حال ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں وہ کہتے ہیں کہ 30 گھنٹے کی بحث اور پھر اس میں مفتی محمود صاحب کے دلائل سے وہ ہار گئے۔ مفتی محمود صاحب کی تقریر کیا تھی اور وہ ان میں کیا تھے، ذرا بات ذرا بتائیے تو۔ مفتی صاحب کی تقریر پہ تو بات میں آؤں گا، یہ انہوں نے کہاں سے یہ بات نکال لی ہے کہ مفتی محمود اور حضرت خلیفۃ الثالث میں مناظرہ ہوا تھا؟ یہ تو ہوا ہی نہیں تھا۔ اس میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں۔ جی ہوا یہ تھا کہ یہ فیصلہ یہ ہوا، اور جماعت کی درخواست پہ نہیں، میں انہوں نے خود کیا کہ سوالات مولوی صاحبان یہ کوئی ممبر ڈائریکٹ نہیں کرے گا، اٹارنی جنرل کے تھرو کرے گا۔ میرے پاس ریکارڈڈ انٹرویو موجود ہے، میں اپنی کتاب میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، اور وہ کتاب صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب کی زندگی میں چھپ گئی تھی۔ اس کی جب میں نے وجہ پوچھی، ایک تو فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا کہ اس کو سٹک کرنے کی ہماری وجہ یہ تھی، یہ صاحبزادہ فاروق علی خان اسپیکر نیشنل اسمبلی جو صدارت کر رہے تھے کارروائی کا، انہوں نے کہا ہے اور ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ چاہتے ہیں تو میں وہ ریکارڈنگ چلاؤں گا۔ وہ یہ کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا آف کورس تھرو اٹارنی جنرل کہ آپ کی یہ انٹرپریٹیشن فلاں لفظ یا فلاں آیت کی غلط ہے۔ کہتے ہیں اس پہ مرزا ناصر احمد صاحب نے کہا کہ اس کی 6 یا 7 انٹرپریٹیشنز ہوئی ہیں، وہ ساری پڑھ کے سنائی، اور ہماری یہ ہے اور ہماری والی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں یہ جواب سن کے، یہ میں نے نہیں کہا، صاحبزادہ فاروق علی خان کہتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، انہوں نے ساتھ منہ کھول کے بھی دکھایا۔ کہتے میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے اجلاس ایڈجرن کرنا پڑا، اور میں نے بھٹو صاحب کو فون کیا کہ یہ آپ کے اپوزیشن لیڈر کا حال ہے کہ ایک ہی جواب میں 0 ہو گیا ہے، ان کو مولوی حضرات کو مرزا ناصر احمد کے سامنے نہ آنے دو، وہ لائر ہے، اٹارنی جنرل کو سوال کرنے دو۔ اگر ان کو کوئی شک ہے تو میں اس کی ریکارڈنگ، آڈیو ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، میں چلا سکتا ہوں۔ جی نمبر 1۔ نمبر 2، مناظرہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، سوالات سارے اٹارنی جنرل صاحب کے تھرو ہوئے، ان میں سب کے تھے۔ تو جب تک حضرت خلیفۃ الثالث اور جماعت احمدیہ کا وفد تھا، جن اجلاسات میں جماعت احمدیہ کا وفد شامل نہیں تھا، کوئی احمدی، نہ حضرت امام جماعت احمدیہ نہ کوئی اور احمدی موجود تھا کہ وہ ان کی باتوں کا جواب دے سکے، اس وقت مفتی صاحب نے ایک تقریر فرمائی۔ میں 3 پوائنٹس اس کے پیش کرتا ہوں، جی، جس میں آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ اول تو اگر اتنی جرت تھی تو جماعت احمدیہ کے وفد کے سامنے تقریر کرتے تاکہ ان کو جواب ملتا، انہوں نے یہ جرت نہیں کی، نہ یا اگلوں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو کہ کمزور آدمی سمجھتے ہوئے کہ وہ یہ کر سکیں، جیسا کہ میں نے صاحبزادہ فاروق صاحب کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا جی قرآن کریم کے قرآن کریم کی 20 آیات ہمارے نظریہ ختم نبوت کی تائید کرتی ہیں، وہ تمام امت مسلمہ کا مشترکہ ہے۔ کتنی آیتیں پیش کی مفتی صاحب نے؟ 20 آیات کی کیا ضرورت تھی؟ جماعت احمدیہ کے لیے تو ایک آیت کافی ہے، ہمارے نزدیک تو قرآن کریم کا کوئی حرف بھی نہیں منسوخ ہو سکتا۔ وہ ایک آیت بھی اپنی تقریر میں نہ پیش کر سکے، یہ ان کی تقریر کا حال تھا۔ چلیں اس سے بھی آگے چلیں، قرآن کریم کی آیتیں تو ان کے ساتھ تھیں نہیں پیش کر سکے۔ 20 کا دعویٰ کیا تھا تو 40-50 آیتیں پڑھ دیتے جو اتنے دن تقریر کی، تو ہم مان لیتے کہ ان کے پاس کوئی آیتیں تھیں، ان کے پاس کوئی دلائل تھے۔ پھر آئیں احادیث پہ۔ جماعت احمدیہ نے اپنے محضر نامے میں اپنے موقف کی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہونی چاہیے، انہوں نے کہا اس کی بنیاد احادیث نبویہ پہ ہونی چاہیے، اور کچھ احادیث درج کی۔ اس کے جواب میں مفتی صاحب نے بتاؤں کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، جو جبرائیل کے نازل ہونے کے اور سوال کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ جامع اور مانع نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی مسلمان کی تعریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جامع نہیں ہے۔ جو یہ اسمبلی کرے گی، یہ اسمبلی پاکستان کی اسمبلی جس میں مفتی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جامع ہوگی۔ یہ توہین رسالت نہیں، تو اور توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ چلیں، قرآن کی آیات پیش نہیں کی، احادیث کو کہہ دیا کہ یہ ہم جامع نہیں، جامع تعریف اب ہم کریں گے، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا۔
اب کچھ بزرگان سلف بھی تو ہیں, کچھ مجددین ہیں, کچھ صحابہ ہیں, کچھ صوفیاء ہیں, ان کے اقوال بھی جماعت نے پیش کیے تھے. انہوں نے فرمایا کہ جی یہ جب تک خاص قلبی کیفیت نہ ہو ان تحریروں کو تو دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے, اور ان کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی آپ نے سارے اسلام کا انکار کر دیا. قرآن کی آیتیں آپ کے پاس نہیں تھی جو پیش کر سکیں, احادیث کی تعریف کو آپ نے غیر جامع کہا, اور کہا کہ بزرگان سلف جو صوفیاء ہیں, جو اولیاء ہیں, جو مجددین ہیں, ان کے اقوال کے نتیجے کے دیکھنے کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہو سکتی ہے. تو اسلام کا بچا کیا پھر؟ اور ان کے اقوال پیش کرنے کی صورت میں ہدایت بقول ان کے. اور یہ لوگ جو مطلب کسی ایک چیز میں متفق نہیں ہو سکتے, کوئی ایک مسلمان کی تعریف بھی اتنا عرصہ نہ کر سکے, ان کے ہدایت ہوگی. یہ صوفیاء اور مجددین کے اقوال کے نتیجے میں گمراہی پیدا ہو جائے گی. یہ اگر اوریاں مقبول جان صاحب سمجھتے ہیں ان کی یہ 3 نکات ٹھیک تھے تو ہمت کریں کہ ہاں میں ایگری کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ختم نبوت کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. چلائیے ذرا کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا پروگرام میں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ امت مسلمہ کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں پیکج وہ چلا رہے ہیں اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ عقیدہ ہے. کیا ختم نبوت کی جو ان کے نزدیک, چلے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک ایک انٹرپریٹیشن ہے, سوال یہ ہے کہ جس طرح یہ متفقہ کہہ رہے ہیں کیا ایک ہی انٹرپریٹیشن رہی ہے یا امت کے بزرگان نے, صحابہ نے اس کی کوئی اور تشریح بھی کی ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے. بالکل جھوٹ ہے. سب سے پہلے تو وہ حدیث جماعت احمدیہ نے اپنے محض نامہ میں پیش کی تھی, جس کا مفتی صاحب ذکر بھی نہیں کر سکے اپنی تقریر میں, کہ ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آنے والے موعود مسیح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 دفعہ نبی اللہ فرمایا ہے. تو یہ متفقہ عقیدہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چلیں ہم اس سے بھی آگے نکلتے ہیں. حدیث کو تو شاید مفتی صاحب مان نہیں رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ جامع کلام نہیں ہے. جماعت احمدیہ نے محض نامے کے بہت سے ضمیمہ جات پیش کیے تھے, اپینڈس پیش کیے تھے. اس کا ضمیمہ نمبر 7 جو اسمبلی کو بھجوایا گیا تھا, جس کو انہوں نے اپنی اشاعت میں شامل نہیں کیا محض نامے کی طرح. ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو محض نامہ بھی شامل نہیں کیا. وہی کہہ رہا ہوں, جس طرح محض نامہ نہیں شامل کیا یہ بھی شامل. اس میں ان بزرگ و نام ہستیوں کے نام کی فہرست, صرف چند مثالیں تھیں ورنہ تو بہت بڑا مواد تھا, اور ان کے سارے حوالہ جات, کتاب کے نام وغیرہ پیش کیے گئے ہیں, اور یہ تعداد میں 47 ہیں, جس کی صرف مثالیں یہاں پیش کی. ذرا نام دیکھیں کیا ہیں. سیدنا حضرت علی کا قول جس کے نظریے کے خلاف موجود ہو, کیا آپ اس کو متفقہ عقیدہ کہیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, امام محمد بن سیرین, سب واقف ہیں. حضرت امام جعفر صادق, ائمہ اہل بیت کی طرف آ جائیں. ابن عربی, ابو جعفر محمد بن حسین طوسی, علامہ راغب اصفہانی, سید عبد القادر جیلانی, کون نہیں پڑھا لکھا آدمی ان کے نام سے واقف, اور یہ فہرست چلتی جاتی ہے. مولانا جلال الدین رومی, اور تو اور حضرت مرزا مظہر جانے جانا, اور خود مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب, یہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ ہیں. مفتی صاحب کے اپنے مرشد کا نظریہ ختم نبوت وہی تھا تو جماعت احمدیہ کا ہے, اور اس کا وہاں پیش کیا گیا حوالہ, اور اس کے بعد مفتی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو کہاں سے انہوں نے گھڑ لیا کہ یہ متفقہ عقیدہ تھا؟ اس ضمیمہ نمبر 7 کا جواب دیں. اس وقت دیا تھا, ہمت ہے تو اب جواب دیں. جی ڈاکٹر صاحب انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی, پہلے میں چاہوں گا کہ ان کی دلچسپ بات سن لیں, پھر وہ آپ پہ تبصرہ لیتے ہیں. جی چلائیے ذرا. لاکھوں لوگ جو ہجرت کر کے یہاں آ گئے, صحیح, جو رہے وہاں مجبوری سے رہے, جو جہاں ہیں وہ بھی آپ مجبوری سے رہتے ہیں, اور آپ ہر وقت پر تولتے رہتے ہیں. کوئی اندور چلا جاتا ہے, کوئی کہیں چلا جاتا ہے, کوئی خوشی سے نہیں رہتا, نہ وہاں خوشی سے رہتا ہے نہ جہاں خوشی رہتا ہے. یہ حقیقت کو مان لینا چاہیے کہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہے. یہ بڑی انہوں نے دلچسپ بات کی کہ نہ یہاں کوئی اپنی مرضی سے رہتا ہے نہ وہاں اپنی مرضی سے رہتا ہے, یعنی کہ اور غیر مسلم عالم میں مسلمان بھی خوشی سے نہیں رہ رہے. کیا ہے سچ؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس کی طرف کر رہے ہیں, پاکستان کی طرفداری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمنوں کی؟ یہ تو پاکستان کے سارے نظریے پہ انہوں نے پانی پھیر کے رکھ دیا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر آپ نے نام لیا, وہی جس کو یہ مانتے نہیں وہی اٹھا کے دیکھ لیں, یا آگے پیچھے کے ارشادات دیکھ لیں. آسٹریلیا کی جو آسٹریلین لوگوں کے نام جو پیغام تھا وہ دیکھ لیں. انہوں نے صاف اس بات کی نفی ہوگی پاکستان کوئی تھیولوجیکل اسٹیٹ نہیں ہوگی, اور اس میں غیر مسلم بھی پوری آزادی سے رہیں گے, اور جو بھی آپ کا عقیدہ ہے یا مذہب ہے اسٹیٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو پاکستان کے متعلق کس کا ہم نظریہ مانیں, قائد اعظم کا کہ اوریہ مقبول جان صاحب کا؟ یہ فیصلہ اب قوم کو کرنا ہے.
پھر دوبارہ قرارداد مقاصد پہ واپس آؤں گا. قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے جو لیاقت علی خان صاحب نے تقریر کی اس میں بھی یہ ہے کہ پاکستان کوئی تھیوکریسی نہیں ہوگی. قرارداد مقاصد سے ہمارا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان تھیوکریٹک اسٹیٹ بنے. دوسرے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان, پاکستانی مسلمان اتنے کم ظرف ہیں, اتنے تنگ نظر ہیں, وہ کسی کو غیر مسلم کو یہاں رہنے بھی نہیں دے سکتے, باوجود کہ انہوں نے کمٹ کیا, باوجود وہ شہری ہیں, باوجود کہ آئین انہیں ضمانت دیتا ہے کہ وہ برابر کے شہری ہیں, لیکن پھر بھی مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں, اپنی عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ جماعت احمدیہ پہ نہیں الزام لگا رہے, یہ پاکستان کے تمام مسلمانوں پہ, نظریہ پاکستان پہ اور پاکستان کی ریاست پہ, پاکستان کے ملک پہ الزام لگا رہے ہیں. اور دوسرے یہ ان کو کس احمق نے کہہ دیا کہ صرف غیر مسلم ہی یہاں سے باہر جاتے ہیں. ہزاروں پاکستانی یہاں سے نقل مکانی کر کے کوئی یورپ جاتا ہے, کوئی امریکہ جاتا ہے, اور ان کو کیا اتنا بھی علم نہیں کہ جتنے مسلمان اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہندوستان میں رہ رہے ہیں. اور یورپ میں کتنے رہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور یورپ میں کتنا رہ رہے ہیں؟ فرانس کے 10% مسلمان ہیں. کیا ان کو ان چیزوں کا کوئی علم نہیں؟ یہ کسی کوکون میں زندہ رہ رہے ہیں کہ ان کو ہر چیز کو یہ مس کوٹ کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم آگے چلتے ہیں. انہوں نے اس پروگرام میں ایک اور بڑا ایک عجیب بات پیش کی اور وہ ایک بڑا الزام لگاتے ہیں. میں پہلے کلپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. جی آخر میں جائے بختیار صاحب نے ایک سوال کیا خلیفہ سے, مرزا طاہر سے. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ تم کافر ہو یا نہیں, آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے تم ان کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ اس نے کہا ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں. ناظرین کرام, ایک اور واضح جھوٹ, بالکل ایبسلوٹ جھوٹ. اور میرا خیال ہے اوریا صاحب گوئبلز کے مجھے لگتا ہے وہ پیروکار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ ایک بڑا الزام لگایا جاتا ہے اور اوریا صاحب کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ بات بڑی ریپیٹ کرتے ہیں کہ 74 کی اسمبلی میں خلیفۃ المسیح ثالث نے یہ فرمایا تھا کہ ہم ان کو کافر سمجھتے, تم ہمیں کافر سمجھتے, ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں. میں نے تو جو کاروائی دیکھی مجھے تو ایک جگہ پہ بھی نظر نہیں آیا. آپ بتائیے. میں نے بھی 3 دفعہ کاروائی پڑھی ہے. ایسا ہے کہ یہ الزام پہلے لگایا جاتا تھا جب کاروائی شائع نہیں ہوئی تھی. جب کاروائی شائع ہوگی تو اب اس الزام کو تبدیلی کر کے حقیقی مسلمان یا راسخ العقیدہ مسلمان کی بحث پہ لے آئے ہیں. لیکن اوریا مقبول جان صاحب لگتا ہے بہت ہی ماضی میں رہ رہے ہیں, ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ کاروائی شائع ہو چکی ہے. ذرا اس کو اٹھا کے پڑھیں. 7 اگست کی کاروائی میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے پوچھا اٹارنی جنرل یحییٰ بختار نے کہ جو شخص حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہیں مانتا اس کا پھر کیا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ حضور نے فرمایا مسلمان رہتا ہے, اس واسطے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. یعنی کہیں جو آگے بات فرمائی وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پھر جب انہوں نے بہت سٹریس کیا نا, مطلب کوشش یہ کر رہے تھے آپ ہمیں غیر مسلم کہیں, ہم آپ کو غیر مسلم کرتے ہیں, ساری تان اس پہ ٹوٹ رہی تھی وہ جو اوریا مقبول صاحب کر رہے ہیں. اس پہ پھر حضور نے فرمایا اسی روز کہ ہر شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کو منسوب کرتا ہے وہ مسلمان ہے اور کسی دوسرے کا حق نہیں کہ اس کو غیر مسلم قرار دے. تو یہ اوریا مقبول صاحب کہاں کس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں؟ اپنا حوالہ تو پیش کریں. اچھا اس کے بعد پھر فرمایا یہ 5 اگست کی کاروائی میں کہ بھئی علماء نے بہت سے فتوے دیے ہیں, کوئی اس کے متعلق کوئی دیوبندی کافر کو کہتا ہے, بریلوی کافر کو کہتا ہے, شیعہ کافر, یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے آ رہے ہیں. تو حضور نے تو اس سے بہت آگے جا کے فرمایا کہ جن پہ کفر کا فتویٰ لگا بھی ہے, اس سے صرف یہ مطلب لینی چاہیے کہ ان کے اعمال فتویٰ لگانے والے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہیں, یعنی وہ صحیح اعمال نہیں ہیں. اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا, اس آئین میں غیر مسلم قرار دے دو. صرف احمدیوں کی بات نہیں ہے, دیوبندیوں کے خلاف بھی تو فتوے لگیں, بریلیوں کے خلاف بھی تو لگیں, شیعوں کے خلاف بھی, اہل حدیث کے خلاف, وہابیوں کے خلاف, یہ تو سلسلہ جاری ہے. وہ بھی فتوے پیش کیے, جب بھی پیش کرتے تھے یہ سارے گھبرا جاتے تھے, ابھی تک ان کا جواب نہیں دے رہے. بھائی اسی چیز پہ آنا پڑے گا کہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ راسخ العقیدہ نہیں ہے, اور کافر کا مطلب صرف ملت اسلامی سے خارج ہونے پہ نہیں آتا, گناہگار ہونے پہ اور ناشکر گزاری پہ بھی کفر کا لفظ آتا ہے. پھر حضور نے فرمایا, اس اصولی موقف کا اعلان فرمایا اسی تاریخ کو 5 اگست کو, کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان رہتا ہے. تو اوریا مقبول جان صاحب ذرا پورا حوالہ پیش کریں. حضور کے معین الفاظ کہتے کہاں سے لیا, اور کاروائی چھپ چکی ہے, ہم نے تو نہیں چھاپی, ہم نے تو نہیں ایڈٹ کی, تو آپ کے ہم مسلک لوگوں نے کی ہے. مجھے صفحہ نمبر بتائیں.
میری پھر دوبارہ دہراتا ہوں، اوریہ مقبول جان صاحب اگر انہیں پیغام پہنچے تو وہ بتائیں وہ صفحہ نمبر کہاں تھا جس میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم ان کو ملت اسلامیہ سے خارج سمجھتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت پیش کر دوں. جی ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک پروگرام 92 نیوز پہ نشر ہوا صبح نور کے نام سے، اور جو اس میں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں تھیں، لیکن اس میں بھی 2-3 چیز، ایک چیز تو بڑی دلچسپ تھی اور ایک چیز بڑی سنگین تھی. پہلے دلچسپ چیز کی طرف آتے ہیں. چلائیے ذرا کیا کہتے ہیں اس میں جو پروگرام میں ایک شریک ہے خالد متین صاحب. جی پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ ایک سنگل ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں پڑھی ہوں. یہ پچھلے 10 سال سے میرا یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ یہ میرا چیلنج چل رہا ہے. اچھا پوری دنیا میں سنگل ون ایک بھی قادیانی نہیں ہے جس نے مرزا صاحب کی ساری کتابیں، ان کی ٹوٹل کتابیں 100 کے قریب ہیں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب اس میں وہ یہ کہ اپنی طرف سے یہ پیش کر رہے ہیں بات کہ دنیا میں کوئی احمدی نہیں ہے، اور ان کا یہ اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی مرزا صاحب کی کتابیں پڑھتا ہے تو ان کے اندر ہی اتنے تضادات ہیں کہ وہ ان سے متنفر ہوتا ہے. ایک طرف تو ان کی یہ بات، دوسری طرف سچ تو یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابیں، مسیح السلام کی جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے بین کروائی ہیں گورنمنٹ سے خود کہہ کے، تاکہ کوئی انہیں پڑھ نہ لے، تاکہ کوئی ان کے اندر جو معارف ہیں ان سے یہ محروم کر رہے ہیں. ایک طرف ان کا یہ سٹانس کہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو متنفر ہو جائے گا، اور دوسری طرف حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ اس کو پابندی لگاؤ. لیکن انہوں نے جو پہلی بات کی کہ دنیا میں ایک بھی احمدی نہیں ہے، کیا کہیں گے آپ؟ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ بچگانہ دعویٰ کیوں کیا گیا ہے. میں نے پڑھی ہیں، کیا اس میں مطلب بیسیوں احمدیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ساری پڑھی ہیں، اور ایک بات کئی ایسے احمدیوں کو جانتا ہوں انہوں نے ایک کتاب بعض 20 دفعہ پڑھی ہوئی ہے. یہ خالد متین صاحب اور یہ اوریہ مقبول جان صاحب پتہ نہیں کس کوکون میں رہتے ہیں، کس دنیا میں رہتے ہیں. اس بحث کو چھوڑیں، آپ کو پوچھنا کیا ہے ہم سے؟ آپ ایک نے نہیں پڑھی تو میں بتا دیتا ہوں جی میں نے پڑھی ہیں. جو تضاد کا الزام ہے وہ مستشرقین قرآن کریم پہ بھی لگاتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ بھی لگاتے ہیں. تو ان کو کچھ تضادات نظر آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، سوال پوچھیں. یہ کیا کوئی میٹر کا وائوا لے رہے ہیں ہمارا جو ہم سے پوچھ رہے ہیں کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیشنل ٹی وی پہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے کیا سارے احمدیوں کی کوئی فہرست بنائی ہوئی ہے جن کو پتہ ہے کس نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں کس نے نہیں پڑھی؟ اور ہمارے کئی ایسے ادارے ہیں جن میں وہ تعلیم کے دوران وہ ساری یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں پڑھتے ہیں. اور کسی نے اچھا دوسری دلچسپ بات یہ، اس کو تو چھوڑیں، ان کو نہیں پتہ کہ انڈیکس بنا ہوا ہے ان کتابوں کا. وہ کسی ٹیم نے بنایا تھا نا، ظاہری بات، وہ کیا بغیر پڑھے ہی بنا دیا تھا کہ کس صفحہ نمبر پہ کیا لکھا. جس طرح یہ بغیر پڑھے چیزیں کرتے ہیں، میرا خیال یہ بچوں والی بات لوگوں کو بھی اپنے طرح ہی سمجھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بہت سنگین بات جو اس پروگرام میں ہوئی اور بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اشتعال انگیزی کی گئی اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی. اس میں انہوں نے کہا، میں اس کا کلپ نہیں چلانا چاہوں گا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو انہوں نے الزامات لگائے اس میں بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے حضرت مرزا صاحب پہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات پہ یہ الزام لگایا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کی ہے، نعوذ باللہ انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے. کوئی احمدی ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے یہ بات، کجا یہ کہ حضرت اقدس سے یہ بات منسوب کی جائے. حضرت اقدس کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، جو اہل بیت سے عشق ہے، ہم چاہیں گے کہ اس پہ آپ تھوڑی سی کچھ روشنی ڈال دیں. مجھے پہلے یہ بتائیں خالد متین صاحب نے حوالہ کیا پیش کیا، کوئی ثبوت پیش کیا اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں دنیا اتنی احمق ہے کہ جو وہ کہیں گے اس کو ہم مان لیں گے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ثبوت تو دیں نا، کہاں گستاخی کی ہے؟ ان کا کہنا کافی ہے. ان کو چاہیے تھا کتاب کا نام بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں کہ یہ گستاخی ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ان کو کہاں غلط فہمی ہوئی ہے. بہرحال چونکہ یہ 1974 کی کارروائی کے حوالے سے ہو رہا تھا تو صرف یہاں میں اتنی بات پر، جماعت احمدیہ کا محضر نامہ تھا، اس میں ہمارا موقف درج تھا، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ مقام تھا اس کے حوالے درج تھے. میں صرف چند لائنیں پڑھوں گا، پورا ایک چیپٹر اس پہ تھا، مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عارفانہ تحریرات. آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں، ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں ہے اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے.
سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے. یہ جملہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب فرمائیے اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے. یہ 74 میں تو پیش کیا گا. میں اس سے بھی آگے جاتا ہوں, یہ سنیں, اور یہ حوالہ میں خیال سینکڑوں ہزاروں دفعہ MT پہ پڑھا گیا ہوگا, اور جتنی بار بھی پڑھا جائے اتنا کم ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالت اسلام میں تحریر فرماتے ہیں, وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا, یعنی انسان کامل کو, وہ ملائک میں نہیں تھا, نجوم میں نہیں تھا, قمر میں نہیں تھا, آفتاب میں بھی نہیں تھا, وہ زمین کے سمندروں دریاؤں میں بھی نہیں تھا, وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا, غرض وہ کسی چیز ارضی و سماوی میں نہیں تھا, صرف انسان میں تھا, یعنی انسان کامل جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ, ان کو اکمل اور اعلیٰ کا مطلب تو آتا ہوگا, اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے بھی آگے جائیں, سرما چشم عاریہ میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اسی وجہ سے حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر تا حضرت مسیح کلمت اللہ جس قدر نبی اور رسول گزرے ہیں, وہ سب کے سب عظمت و جلالیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے آئے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے. اب یہ فرمائیں کہ ان کو اس موقف پہ کیا اعتراض ہے. خالد متین صاحب کو اس بات کا جواب دینا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, فرمائیں ان کو اس پہ کیا اعتراض ہے. اور میں ان کو کہوں گا, جہاں تک ائمہ اہل بیت کی توہین کا تعلق ہے, اہل بیت کی توہین کا الزام 1974 کی اسمبلی میں بھی لگا. ایک دفعہ اٹارنی جنرل صاحب نے لگایا, دوسری دفعہ مفتی محمود صاحب نے بھی لگایا. کارروائی شائع شدہ ہے. خالد متین صاحب غور سے کھول کے پڑھیں کہ وہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت مسخ کر کے, آلٹر کر کے پیش کی گئی, یعنی ان کو تحریف کرنی پڑی. یہ تو ان کا پرانا طریقہ ڈاکٹر صاحب. اگر ان کے پاس کچھ مواد تھا, کوئی بنیاد تھی, تو ان کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ جعل سازی کریں اور تحریف کریں. اور اس کا ثبوت موجود ہے, وہ نیٹ پہ موجود ہے. کارروائی پڑھیں مفتی محمود صاحب کی تقریر میں بھی, اور جہاں اٹارنی جنرل صاحب نے بھی حوالہ پیش کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کشف کا. ان کو عبارت پھر آلٹر کیوں کرنی پڑی, تحریف کی ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ کل تھا, نہ کوئی آج ہے, نہ اس وقت کچھ پیش کر سکے تھے, نہ خالد متین صاحب آج کوئی حوالہ پیش کر سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا محدود وقت مد نظر ہے ہمارے, ورنہ اس پروگرام میں جتنی گفتگو, جتنے سوالات میں نے چند ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھے ہیں, یقیناً اس پہ میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے پروگرام میں کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر کسی آئندہ پروگرام میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, کوئی اس طرح ان کا مزید جھوٹ سامنے آئے, تو ہم انشاءاللہ سچائی سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر. ایسا آدمی مرتد ہے اور واجب القتل ہے. فائرنگ تو آپ سن ہی رہے ہوں گے. تقریباً اس وقت 12 سے 15 بندے جو مسجد کے اندر آ گئے ہیں, جنہوں نے اور فائرنگ پہ فائرنگ ہو رہی ہے. اس وقت کافی لوگ